الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان رضی اللہ تعالی عنہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، جمعہ کی نشست میں وقت بھی محدود ہوتا ہے اور اس محدود وقت میں زیادہ ترمیم یا اضافے کی گنجائش نہیں ہوتی. مجھے اس بات کا پوری طرح احساس ہے اور سچ تو یہ ہے کہ خود میرے اندر بھی کوئی لمبی چوڑی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے. حالات کا جو نقشہ میرے سامنے ہے، فلسطین سے کشمیر تک اور کشمیر سے بوسنیا تک، میرے نطق و بیان کی صلاحیتیں تو شل ہو کے رہ گئی ہیں. وہ امت جس کے جاہ و جلال کا سامنا عناصر اربعہ سے نہ ہو سکا، جس نے صدیوں پرانے بادشاہت کے قلعے مسمار کیے، وہ امت کہ جس نے قرۂ ارض پر عدل اور انصاف کا معیار قائم کیا، لفاظی نہیں کی، عملی زندگی میں عدل کا معیار قائم کیا. وہ امت کے جس کے 313 کا مقابلہ عالمی طاغوت سے نہ ہو سکا. آج جب میں اس امت کو طاغوت کی سازشوں کے سیلاب میں تنکوں کی طرف بہتا ہوا دیکھتا ہوں تو شرم سے میرا سر جھک جاتا ہے. میں اتنا بے شرم نہیں ہوں کہ اس سب کچھ کو دیکھتے ہوئے بھی میرا احساس نارمل رہے. میں اس پچھلے اگست میں انگلینڈ میں تھا. آپ نے بھی شاید یہاں CNN والوں نے یا کسی نے دکھایا ہو، بہرحال برٹش میڈیا نے ایک سین دکھایا تھا کہ بوسنیا کے 3000 مسلمان نوجوانوں کی لاشیں ایک اجتماعی گڑھے میں ڈال کر
بلڈوزروں نے ان پر مٹی ڈال دی. کہاں کا جنازہ کہاں کی دعا. ابھی 2-3 روز پہلے ہمارے قومی پریس میں ایک خبر آئی ہوئی تھی کہ 5000 کے قریب لاشوں پر وہ کیمیائی مواد ڈال کر انہیں گلا دیا گیا ہے. ہر شخص اس وقت اضطراب کی ایسی کیفیت سے گزر رہا ہے کہ الفاظ کا دامن تنگ ہے اس اضطراب کو بیان کرنے کے لیے. ہر شخص کے چہرے پر ایک خاموش سوال مچل رہا ہے کہ اب کیا ہوگا. ابھی ہم بیٹھے تھے حافظ بدر منیر صاحب کے ہاں تو ہمارے ایک دوست نے یہی بات پوچھی اب کیا ہوگا. میں نے کہا جو نظر آ رہا ہے اسے بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں. آپریشن روم سے جو ڈاکٹر مایوس ہو کے نکلتا ہے اپنے پیشنٹ کو دیکھ کر اور باہر پیرنٹس پوچھتے ہیں اس سے کہ کیا حال ہے, مریض کیسا ہے, تو پھر سر جھکا کے چلا جاتا ہے, آہستہ سے کہتا ہے اللہ سے دعا کیجیے. کراچی سے پشاور تک کی جو صورتحال ہے اس وقت, میں نے کہا کہ لیڈر جتنے مضبوط ہوئے ہیں ملک اتنا کمزور ہوا ہے. کتنے بے حیا لیڈر ہیں, کتنے بے شرم لیڈر ہیں. خدا ان کو غارت کرے, خدا ان کو غارت کرے کہ اس بھوکی ننگی مظلوم قوم کے سامنے لینڈ کروزروں اور تاجیروز اور مرسیڈیز پہ بیٹھ کر آتے ہیں اور اپنی فرعونیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ امپریشن بناتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی آفیشل مخلوق ہیں, تم ابلیس کی اولاد ہو, تم اس لیے پیدا ہوئے ہو کہ تمہارا استحصال کیا جائے, تمہیں دھوکے دیے جائیں, تمہیں جھوٹ بول بول کر استعمال کیا جائے. مجھے نہیں معلوم آپ حضرات کی اس سلسلے میں سوچ کیا ہے. ظاہر ہے مختلف دوست مختلف زاویے پر سوچتے ہیں. بہت دکھی ہوں میں. قرآن ہر دور میں مایوسیوں کا ازالہ کرتا ہے. جب انسان ہر طرف سے گھبرا جاتا ہے تو صرف قرآن ہے جو اس کے زخموں پہ مرہم رکھتا ہے اور روتے ہوئے انسان کو تھپکی دے کر مامتا کے پیار سے بھی زیادہ شفقت دیتا ہے. اور خدا کی قسم میں آپ کو بتاؤں, آج اگر مجھے نہیں معلوم آپ کا کوئی اور سہارا بھی ہوگا, کوئی ماسکو کی طرف دیکھتا رہا, وہ ٹھکانے لگ چکا آپ کچھ لوگوں کی نظر شاید وائٹ ہاؤس کی طرف ہے, وہ F-16 بھیج دے گا, وہ فلاں کر دے گا, وہ پریسلر نہ صحیح براؤن صحیح. میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی مکار امریکہ سے دوا لیتے ہیں. یہ ترمیم ابھی ہو گئی. خدا کی قسم میرے محبوب دوستو, اگر قرآن نہ ہوتا تو مجھ جیسے کمزور لوگ مر چکے. ان حالات کو دیکھ کر خدا کی قسم سانس لینا دشوار ہے, سانس لینا دشوار ہے. اور ڈومیسٹک لیول پر جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں, میں نے کل بھی تبصرہ کیا, اللہ نے اس قوم کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی تھیں. میں دنیا کے 100 ملکوں سے زیادہ گیا بیٹھا ہوں پوری دنیا میں, مجھے کہیں بھی اتنی نعمتوں کی فراوانی نہیں نظر آئی جو پاکستان میں اللہ نے عطا فرمائی. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. جغرافیہ کو دیکھیے, موسم کو دیکھیے, سبزیوں کو دیکھیے, فروٹ دیکھیے, یہاں کا پانی دیکھیے, یہاں کی ہوائیں دیکھیے, یہاں کے عام آدمی کا خلوص دیکھیے. یہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے. انہیں تو بروکر لیڈروں نے لڑا دیا ہے, ورنہ خدا کی قسم یہ قوم بہت محبت کرتی تھی ایک دوسرے سے. یہ دوسرے کے بچوں کو بچانے کے لیے اپنے بچے مروا دیتے تھے. یہ وہ قوم ہے. اب ایسے لگتا ہے کہ اللہ وہ نعمتیں واپس لے رہا ہے, کیونکہ اس کا ضابطہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. تم اگر میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں نعمتوں کا کوٹا بڑھاتا جاؤں گا.
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نمک حرام ہو گئے، تم نے کفران نعمت کیا، تو پھر دے بھی سکتا ہوں، لینا بھی خوب جانتا ہوں۔ اور وہ لیا اس طرح نہیں کرتا جیسے ہم اور آپ لیتے ہیں، بس وہ اگنور کر دیتا ہے، جاؤ پھر میرے نہیں بنتے ہو تو پھر اپنے حالات کے مطابق زندگی گزارو۔ اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے جسے اللہ نظر انداز کر دے، جسے اللہ نظر انداز کر دے اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ پتہ نہیں کسی کی نبھتی ہوگی اللہ کے بغیر، ہماری تو نہیں نبھتی بھائی۔ کسی کو اپنے سرمایہ پر، کسی کو اپنے وسائل پر، اپنی پارٹی پر غرور ہوگا، ہماری تو اس کے بغیر نہیں نبھتی۔ تو قرآن اللہ کی طرف سے انسانیت کا آخری سہارا ہے۔ میں جب قرآن کی طرف رجوع کرتا ہوں تو قرآن نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہ اہل علم حضرات خاص توجہ فرمائیں، حالات اس حد تک بگڑ گئے کہ رسول مایوسی کے قریب پہنچ گئے، اور مایوسی کفر کی علامت ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کفار کی علامت ہے یہ مایوسی۔ لیکن حالات کبھی ایسے بگڑے کہ رسول مایوسی کے قریب جا پہنچے۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، اور انہوں نے سمجھا کہ اب ہماری گاڑی نہیں چلتی، اب بات بنے گی نہیں۔ جاءہم نصرنا، پھر ہماری مدد آئی، اور ہم نے مدد کر کے بتا دیا کہ تمہاری تدبیر سے کچھ نہیں ہوتا، ہماری تقدیر سے سب کچھ ہوتا۔ مدد تو آئے گی، لیکن وہ مدد تمہاری خواہشوں کے مطابق نہیں آئے گی، اللہ کی اپنی حکمت کے مطابق آئے گی۔ وہ کب کرتا ہے یہ اسے معلوم ہے۔ اتنا ضرور میرا ایمان ہے کہ رحمت عالم کے آنسو اس کی بارگاہ میں رائے گاہ نہیں گئے۔ وہ اپنے محبوب کے نام لیواؤں کی رسوائی کو پسند نہیں کرتا۔ مدد تو آئے گی۔ قرآن کریم نے فرمایا اللہ کا دشمن تمہارا دشمن جو ارادے لیے بیٹھا ہے، ان ارادوں کا نام کچھ بھی ہو، نیو ورلڈ آرڈر ہو، ان ارادوں کا نام عالمی صہیونیت کا پروگرام ہو، فری میسن ہو، کوئی سا ٹائٹل ہو، تمہارا دشمن اور اللہ کا دشمن تمہیں مٹانے کا جو پروگرام بنایا بیٹھا ہے، اس کے دفاع میں اللہ اور تمہارے دشمن کے ارادوں کے دفاع میں جو تم سے ہو سکتا ہے وہ تم کر لو، باقی کمی ہم پوری کریں گے۔ اعدوا لہم ما استطعتم، جو تم سے ہو سکتا ہے وہ تم کرو۔ اس میں انصاف ہونا چاہیے، غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ نتیجہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تمہاری تیاری کا یہ عالم ہو کہ دشمن گھر میں بیٹھ کر کانپتا نظر آئے۔ تقتلون نہیں کہا، تقاتلون بہ یا تجادلون بہ نہیں کہا، ترہبون بہ۔ یہ ترہیب کیا ہوتی ہے؟ اب بعض حضرات کہتے ہیں F-16 کے بغیر کام نہیں بنتا، جدید اسلحہ ضروری ہے۔ ضروری ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن تم وہ بات کر رہے ہو جو عام بات ہے۔ کفار بھی کہتے ہیں اسلحہ ضروری ہے، ہم بھی کہتے ہیں اسلحہ ضروری ہے، تو پھر ان میں اور ہم میں فرق تو نہ ہوا نا؟ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مسلم ہے تو بے تیغ بھی لگتا ہے سپاہی۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے شمشیر پر۔ کافر جو ہے وہ شمشیر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور مسلمان ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ پر۔ اس کے دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ پہلے اپنی صحت ٹھیک کرو۔ تم جو چلے ہو
محاذ جیتنے کے لیے صحت کو ٹھیک کر لو. خدا نخواستہ تمہاری صحت ٹھیک نہ ہوئی تو کیا کر لو گے؟ پہلے اپنا باطن صحیح ہونا چاہیے. وہ کہا نا کسی روشن ضمیر نے کہ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. تیری گن سے نا، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. وہ جذبے دروں پیدا کر. پہلے خارجی کامیابیوں سے پہلے، خارجی فتوحات سے پہلے اپنی اندرونی کائنات کو مستحکم کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی آئی عالمی طاغوت کی طرف سے. قیصر روم جو اس دور کا امریکہ ہے، قیصر روم کا حکمران مسٹر ہرقل جو اس دور کا کلنٹن ہے، انہوں نے ننگی وارننگ دی، برہنہ دھمکی دی مدینہ کے خاک نشینوں کو، میں عالمی یہودیت و نصرانیت کو جمع کر کے حملہ کرنے والا ہوں اور تمہارا نام و نشان مٹا دوں گا. یہ میری جرت ہے کہ میں اپنا یہ ارادہ مخفی بھی نہیں رکھ رہا ہوں، تو میں بتا رہا ہوں. اصل میں یہ اس کی جرت کی بات نہیں تھی، اور کانفیڈنس تھا. مسلمانوں کو اتنا ضعیف، اتنا کمزور سمجھا اس نے کہ اپنے ارادے کو مخفی رکھنے کا تکلف بھی اس نے گوارا نہیں کیا. میں تو انہیں مسل کے رکھ دوں گا، ان کی حیثیت کیا ہے کہ میں اپنا ارادہ چھپاتا پھروں. کوئی طاقت ہو اس سے ٹکرانا چاہوں تو پھر ذرا میں اپنے ارادے کو چھپاتا پھروں، لیکن یہ کیا ہے، انہیں تو میں مسل دوں گا. یہ اس کا اور کانفیڈنس تھا. اسلام اپنے مزاج اور اپنی طبیعت کے لحاظ سے دین فطرت ہے. اس کی فطرت میں جارحیت نہیں ہے. یہ آگ بجھانے آیا ہے، آگ لگانے نہیں آیا. اسلام کا ٹارگٹ انسانیت کے وجود پر زخم لگانا نہیں، زخم مٹانا ہے. یورپ میں میری گفتگو ہو رہی تھی اسی حوالے سے، تو ایک پادری کھڑا ہو گیا، چرچ کا نمائندہ، کہنے لگا یہ بدر سے یرموک تک اور مدائن اور قادسیہ تک جو مسلمانوں نے تلوار چلائی ہے وہ زخم مٹائے جا رہے تھے. تلوار زخم مٹاتی ہے کہ لگاتی ہے؟ بیٹھ گیا. تو میں نے کہا کہ ہر تلوار زخم لگایا نہیں کرتی، یہ ہاتھوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تلوار، خنجر، نائف، نشتر کن ہاتھوں میں ہے. اگر ڈاکو کے ہاتھ میں ہے، کسی رہزن کے ہاتھ میں ہے تو وہ موت کی علامت ہے. لیکن اگر وہی خنجر، وہی نشتر، وہی چاقو کسی سرجن اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے تو زندگی کی علامت ہے. آپریشن روم میں انسانی باڈی کو چیر پھاڑ کرنے والے سرجن کو آج تک دنیا کے کسی دانشور نے صفات نہیں کہا، درندہ نہیں کہا. حالانکہ آج کل ہارٹ کا جو بائی پاس ہوتا ہے تو وہ چیر پھاڑ تو کیا کرتے ہیں، یہاں تو ہتھوڑے چلاتے ہیں یہ جو اس ہڈی کو توڑنے کے لیے، کیونکہ انہیں پورا چیسٹ اوپن کرنا ہوتا ہے، سینہ کھول کر رکھ دیتے ہیں. وہ اس ہڈی کو توڑنے کے لیے مستقل وہ تک تک کی آواز آتی ہے. کسی نے نہیں کہا کہ یہ ظلم کر رہا ہے، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے زندگی بچانے کی کوشش کر رہا ہے. رب کعبہ کی قسم، گجرانوالہ کے روشن ضمیروں، سیم سچویشن ہے سرجن کی آپریشن روم میں اور میدان جہاد میں مجاہد کی. سیم سچویشن ہے. فرق اتنا ہے کہ آپریشن روم میں انسانی وجود کی چیر پھاڑ کرنے والا ڈاکٹر اپنے ایک مریض کی جان بچا رہا ہوتا ہے، اور میدان جہاد میں شمشیر بکف ہو کر آپریشن کرنے والا اسلام کا مجاہد پوری انسانیت کو بچا رہا ہوتا ہے. بس اتنا سا فرق ہے. نہ ڈاکٹر کے ہاتھ کا نشتر موت ہے اور نہ اسلام کے مجاہد کے ہاتھ کی تلوار موت ہے. وہ بھی زندگی کی علامت ہے، یہ بھی زندگی کی علامت ہے. ورنہ اسلام کا درس وقت ہوتا تو میں بتاتا. گھڑی نے ابھی سے سوا ایک کر دیا ہے.
میں بتاتا کہ اسلام کا ظرف کیا ہے. پاناؤ میں ایک جگہ کمبائن اجلاس ہوا عیسائیوں اور مسلمانوں کا. مجھے کہا گیا تھا کہ آپ قرآن میں حضرت عیسیٰ مریم کا مقام بیان کریں. میں نے چرچ کے نمائندے سے کہا کرتا ہوں، گھنٹوں کروں گا، اس وقت تک کروں گا جب تک تم بیٹھے رہو گے. تم ذرا 5 منٹ اپنے بائبل سے محمد عربی کا تعارف تو کرا دو. جانتا تھا کہ اسے آنسر کرنے کے لیے ان کے پاس 1 منٹ کا بھی مواد نہیں ہے. مجھے معلوم تھا، لیکن میں نے اس لیے اسے پیشکش کی کہ میں اس کی زبان سے سننا چاہتا تھا. چنانچہ حسب توقع تھوڑی دیر چپ رہ کر کہنے لگا، میرے بائبل میں پروفٹ محمد کے لیے کچھ ہو تو بیان کروں. میرے بائبل میں تو کچھ نہیں ہے. میں نے کہا سب تم نے نکال دیا ہے. تاہم یہ تمہاری بائبل کا درس ہے کہ میرے آقا کے لیے، میرے آقا کی شان میں بولنے کے لیے اس کے پاس ایک جملہ بھی نہیں ہے. اور یہ محمد عربی کا درس ہے کہ اس کا قرآن 1400 سال سے وکیل صفائی کا کردار ادا کرتے ہوئے ثابت کر رہا ہے کہ حوروں میں بھی اتنی عزت نہیں جتنی مریم میں ہے، اور روح الامین میں بھی اتنی پاکیزگی نہیں جتنی عیسیٰ میں. اور ایک سورت نازل ہوئی ہے کسی عورت کے نام پر، وہ سورہ خدیجہ و عائشہ نہیں ہے، نہ وہ سورہ فاطمہ ہے، وہ سورہ مریم. تو میں یاد کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اسلام زخم مٹانے آیا ہے، زخم لگانے نہیں آیا. 2 4 کی طرح مسلمہ حقیقت ہے، اس میں کسی بحث کی گنجائش نہیں. لیکن اگر کوئی اس کی شرافت کو کمزوری سمجھے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. دنیا میں اسلام سے بڑھ کر شریف مذہب بھی کوئی نہیں، اور دنیا میں اسلام سے بڑھ کر شجاع اور بہادر دین بھی کوئی نہیں. یہ شریف اتنا ہے کہ اپنے قاتل کو معاف کرنے کا ظرف رکھتا ہے، اور بہادر اتنا ہے کہ ہزاروں کے مقابلے میں 313 کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ 313 بھی سارے نوجوان نہیں تھے، ان میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دشمن کی وارننگ سنی تو مسجد نبوی کے صحن میں اپنے صحابہ کو بلایا. مسجد نبوی کے صحن میں آسمان ہدایت کا سراج منیر اتر آیا، اور اس کے ارد گرد نجوم ہدایت کا ہجوم ہو گیا. بڑا حسین خطبہ ارشاد فرمایا آج کے دن رحمت عالم نے. بڑا مختصر مگر دل میں اتر جانے والا خطبہ فرمایا کھڑے ہو کر. دشمن نے ہمیں کمزور سمجھا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ اس کی دھمکی کے بعد ہم اس سے رحم کی اپیل کریں گے، لیکن شاید اسے معلوم نہیں کہ مسلمان ہمیشہ اپیلیں اپنے رب کے حضور کیا کرتا ہے. ہم اس سے کوئی اپیل نہیں کریں گے، ہم اس کے ارادوں کا مقابلہ کریں گے. تو میدان کارزار میں اترنے سے پہلے مجھے کچھ مالی ضرورت ہے. مجاہدین کی ضروریات کی کفالت بھی ہم نے کرنی ہے، اور ان کے لیے ہم نے اسلحہ وغیرہ بھی اہتمام کرنا ہے. تو نقد جاں پیش کرنے سے پہلے اپنا مال پیش کرو. اللہ جو دینے کا عادی ہے وہ آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے. اب جب میں آپ سے کہوں یا میری جگہ بیٹھا ہوا کوئی اور مجھ جیسا آپ سے یہ بات کہے تو آپ کہیں گے آ گئے نا پھر بڑا جوش و خروش دکھا رہے تھے، آ گئے نا پھر وہی چندے پر آ گئے نا. لیکن اصحاب رسول ان کی عظمت کو ہر باضمیر انسان سلام کرتا ہے کہ وہ رحمت عالم کی تعلیمات کے عملی شواہد دلائل براہین رسالت ہے. اصحاب رسول خوب سمجھتے تھے اللہ جب اپنے بندوں سے کچھ لیتا ہے تو وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، شفقت ہوتی. بالکل اس باپ کی طرح جو اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے 2 3 4 سال کے بیٹے کے لیے جب گھر آئے تو کوئی ٹافی، کوئی چاکلیٹ، کوئی سویٹ لے کے آئے، وہ اپنے بچے کو دے دے اور پھر ہاتھ پھیلائے، ابو کو بھی دو گے. شاید یہ منظر دیکھا ہو کبھی آپ نے، بیٹے کی حیثیت سے یا باپ کی حیثیت. کیوں مانگ رہا ہے؟ اسے ضرورت ہے، لایا ہے اپنے بچے کے لیے، اس کو دے دیا اس نے، اب مانگتا کیوں ہے؟ ضرورت نہیں ہے، بس یہ ایک پیار کی ادا ہے. شاید وہ اپنے بیٹے کا ظرف آزمانا چاہتا ہے. اسے مٹھائی اچھی لگتی ہے یا ہم اچھے لگتے ہیں؟ اللہ بھی اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کرنے کے بعد کبھی کبھی مانگ لیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے یہ نعمتیں اچھی لگ گئی ہیں یا ہم اچھے لگتے ہیں. پھر کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، میں کہا کرتا ہوں باپ کبھی کبھی شفقت میں
جب اپنے بیٹے سے کچھ مانگتا ہے تو زبان بھی اس کی بولتا ہے، توتلی سی زبان، جیسے اس کا بیٹا بولتا ہے اسی طرح وہ بولتا ہے. اب اس کی شفقت دیکھیے. فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. پوچھیے اپنے ضمیر سے یہ لینگویج آپ کی ہے یا اللہ کی ہے؟ خدا کی قسم یہ اللہ کی لینگویج نہیں ہے، یہ آپ کی زبان ہے. قرضہ مانگنا ہماری زبان ہے. ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار قرض حسنا دے دو یار، اس کو کیا ضرورت پڑی وہ قرضے مانگ، بس پیار میں دیکھیے. پھر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی تم میں سے جو ہمیں قرض حسنا دے دے؟ ہم کوئی کھا تو نہیں جائیں گے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، ہم واپس لوٹائیں گے، اور واپس بھی اس انداز میں لوٹائیں گے کہ تم گن گن کے لاؤ، ہم ان گنے پیش کریں گے. آج عشر و امثال نہیں فرمایا، آج کیا کہا؟ اضعافاً کثیرا. تم گن گن کے لاؤ، ہم گنیں گے بھی نہیں، واپس کریں گے. ایک دوسری تعبیر، تم وہ لاؤ جو تمہارے پاس ہے، ہم وہ دیں گے جو ہمارے پاس ہے. تو تمہارے پاس کیا ہے؟ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. خوب سمجھتے ہیں اصحاب رسول، اللہ جب اپنے بندوں سے کچھ لیتا ہے تو وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، شفقت ہوتی ہے. وہ تو کسی کا ضرورت مند نہیں. اپنوں سے کہا تم مسجدوں میں نماز پڑھتے ہو نا، جمعے میں چلے آتے ہو، کبھی حج پہ چلے جاتے ہو، تو کہیں نفس تمہیں دھوکہ نہ دے کہ اسلام کی چھت کو تم نے سنبھال رکھا ہے ورنہ گر پڑے گی. اپنوں سے فرمایا اللہ هو الغنی وانتم الفقراء، واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. اگر تم نہ آؤ نہ ادھر، راستہ بدل لو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں تمہاری جگہ دوسروں کو لاؤں گا، اور وہ ضروری بھی نہیں کہ تمہارے قبیلے سے لاؤں، ابابیل لے آؤں. میں تو پرندوں سے وہ کام لے سکتا ہوں جو لشکروں سے بھی نہ ہو سکے. یہ اپنوں سے کہا. پھر ایک عمومی بات کر دی، عام خطاب، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، انتم الفقراء الی اللہ، انتم الفقراء الی اللہ، واللہ هو الغنی الحمید. تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، چاہے دنیا والوں کی نظر میں امیر ہو، لیکن رب کے ہاں تم سب فقیر ہو. چاہے عربی ہو یا عجمی، کالے ہو یا گورے، حاکم ہو یا محکوم، خادم ہو یا مخدوم، پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ، جوان ہو یا بوڑھے، پارٹیوں والے ہو یا خاندان والے، ایک ہو یا 1,00,000. دنیا کی نظر میں تم چاہے کتنی طاقت والے ہو، لیکن میرے در پہ تو تم فقیر ہو. میں کسی اور کی بات کیوں کروں؟ گجرانوالہ کے روشن ضمیروں، میں نے تو دیکھا کائنات کا سب سے بڑا انسان، کائنات کا سب سے بڑا انسان، اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر، اتنا بڑا انسان کہ جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن جاتی ہیں، اتنا بڑا انسان
کہ جس کے پسینے سے پھولوں نے مہکنا سیکھا، اتنا بڑا انسان کہ جس کے تبسم سے کواکب نے چمکنا سیکھا، اتنا بڑا انسان کہ جو سارے انبیاء اور رسل کا امام نظر آیا، اتنا بڑا انسان کہ جس کے شہر کے در و دیوار کی قسمیں اللہ نے عرش بری پہ کھا لی۔ لا اقسم بہذا البلد، میں کیوں کھاؤں اس شہر کی قسمیں؟ کون سے باغات لگے ہوئے ہیں یہاں مکہ میں، ہر طرف سے جلے سڑے پہاڑ سر اٹھائے کھڑے ہیں، جدھر دیکھو کنکر ہی کنکر لگتے ہیں، لیکن ان کنکروں میں ایک ہیرا بھی ہے۔ میں اس شہر کی قسمیں کیوں کھاؤں؟ لا اقسم بہذا البلد، لیکن کھا رہا ہوں، اور کس انداز میں کھا رہا ہوں کہ قیامت تک اسے دہرایا جائے گا، اس لیے کہ انت حل بہذا البلد، تو جو اس شہر کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، کائنات کا سب سے بڑا انسان، حضرت روح الامین کا ایک امپریشن ہے شمائل میں سیدنا روح الامین حضرت جبرائیل کا امپریشن ہے، تاثر ہے، جملہ ہے۔ فرمایا قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں قرائے ارض کا ہر کونا گھوما ہوں، میں نے ہر زاویے نظر سے کائنات کو پرکھا، سیدنا آدم سے رحمت عالم تک ڈیوٹی تھی، آنا پڑا جانا پڑا، تو عرش سے فرش تک اور فرش سے عرش تک کی پرواز ہوئی نا، اس لیے فرمایا میں نے دنیا کے سارے مشرق دیکھے، میں نے دنیا کے سارے مغرب دیکھے، پیغمبر اعظم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے۔ سارے روحانی مذاہب کہتے ہیں آگے کی فکر کرو، رحمت عالم فرماتے ہیں پہلے مارکیٹ ٹھیک کرو پھر آخرت کی فکر کرو۔ اللہ سے بھی یہی دعا مانگا کرو، ربنا آتنا، پہلے دنیا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ انسان بڑا اچھا لگتا ہے جب اپنے رب سے مانگتا ہے، بہت ذلیل ہو جاتا ہے جب کسی بندے سے مانگتا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا انسان نبی وہ کہ مانا ہے سب انبیاء نے، صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، نبی وہ کہ مانا ہے سب انبیاء نے، جری وہ جسے کوہرائی کے دانے، کبھی وہ کہ جانچا ہے کوہ ہرا نے، سخی وہ کہ سائل کا احسان مانے، غنی وہ کہ شاہی میں فقر آشنا ہے، کہیں دستہ ایسا کہ دستے خدا ہے، کبھی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کبھی ید اللہ فوق ایدیہم، ولی وہ کائنات کا سب سے بڑا انسان، ولی وہ کہ بے وارثوں کا ہے والی، وہ مولا سلاطین جس کے موالی، وہ اعلیٰ کہ طرح مساوات ڈالی، وہ طاہر کے دل بھی قدورت سے خالی، وہ امی کے مسجد میں قرآن کف ہے، وہ دریا کے ساحل پہ طوفان کف ہے، محبت کے یوں
محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، کائنات کا سب سے بڑا انسان هو افصح بمقاله هو اعظم بجلاله هو اكمل بنواله هو افقد بمثاله هو حامد ومحمد هو ماجد وممجد، وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نظیر بھی، وہ زمین پہ شاہ بھی فقیر بھی، اور فلک پہ عرش مسیر بھی، وہ وسیم بھی وہ قسیم بھی، وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی، وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی، وہ حسین اپنے جمال میں، وہ قوی اپنے کمال میں، وہی ارفع الدرجات بھی، وہی اکمل الحسنات بھی، ہے اسی کا فیض جہان میں، ہے اسی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں وہ اذان میں، کائنات کا سب سے بڑا انسان گجرانوالہ والوں، کائنات کا سب سے بڑا انسان، اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت من القرآن کل لیلہ، مخدومۃ المسلمین ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، ایک رات میرا محبوب ساری رات رویا، ساری رات رویا، قرآن کی ایک آیت دہرائی گئی اور روتے رہے، داڑھی آنسو سے تر ہو گئی، گریبان آنسو سے بھیگ گیا، سجدے کی زمین بھی آنسو سے تر ہو گئی، رات تھک گئی لیکن وہ نہیں تھکے، ساری رات روئے ہیں گجرانوالہ کے دوستوں، اپنے لیے نہیں تیرے لیے روئے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، میرے معبود یہ میرے امتی غلطیاں کر کے آئے ہیں، مانتا ہوں معصوم تو نہیں، ٹھوکریں کھا کے آئے ہیں، غلطیاں کر کے آئے ہیں، شاید تجھ سے وفا نہیں کر سکے، اپنا دامن خوبیوں سے نہیں کوتاہیوں سے بھر کے لائے ہیں، اب اگر تو ان کے گناہوں کی انہیں سزا دینے پہ آ جائے، وہ کہ جنہوں نے دوستی کا حق ادا کر دیا، جنہوں نے رفاقت سے انصاف کیا، میں وعدہ کرتا ہوں حشر کے دن میرا محبوب بھی سربلند، میرے محبوب کے وفادار بھی سربلند، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یہ سٹیٹس ہے رحمت عالم کا، یہ حشر کے دن کا سٹیٹس ہے رحمت عالم کا، جو قرآن نے ہمیں یہاں دکھا دیا کہ رحمت عالم کا قافلہ حشر میں یوں آئے گا، آدم بھی دیکھیں گے، خلیل بھی دیکھیں گے، ہمارا بیٹا آیا ہے، اور اس انداز میں آیا ہے کہ آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، اور نور بھی ساکن نہیں متحرک نور، یسعی بین ایدیہم،
جیسے بادشاہوں کے ارد گرد نوکر اور خدام بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، حشر میں جب رحمت عالم آئے گا، اللہ کا محبوب آئے گا، تو ان کے ارد گرد نور بھاگتا دوڑتا نظر آئے. ازل کے ملا کو بات سمجھ میں نہ آئی، سویٹ ڈش زیادہ کھا بیٹھا، نور و بشر کا چکر چلا کر امت کو لڑا بیٹھا کم وقت، اور پیغمبر کی انسانیت کا انکار کر کے عاقبت بھی گنوا بیٹھا. اہل نظر اللہ کی جلالت کی قسم، جس طرح اس کی الوہیت میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے رسول کی بشریت میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ہر نبی انسان ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر نبی بشر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسا بے شر ہوتا ہے. ہر نبی بشر ہوتے ہوئے ایسا بے شر ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں کی ٹھوکروں سے نور کے سیلاب امڑ، اس کی پاؤں کی ٹھوکروں سے نور کے سیلاب امڑ آتے ہیں. یوں آئے گا رحمت عالم کا قافلہ. یہ اسٹیٹس ہے حشر میں رحمت عالم کا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. وہ جو روئے ہیں تو تیرے لیے روئے ہیں، ہمارے لیے روئے ہیں، اور ہم نے بھی خوب وفا کی، ہم نے بھی خوب وفا کی. کسی غمگسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، جو میرے غموں میں بھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا. تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا. ہاں، مال حرام کمایا اور 12 ربیع الاول کو چڑھانا کر دیا. میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا. میں تیرے مزار کی مدحت ہوں، میں تیرے مزار کی جانیوں ہی کی مدحت ہوں، میں مدن رہا، اور تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. کبھی اے عنایت بے بصر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی کہ جو تبسم رخ زیست تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا. تیرے لیے رویا ساری رات. کائنات کا سب سے بڑا انسان، اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. سب مانگنے والے، وہ دامن بھرنے والا. سب رونے والے، وہ رونے سے پاک. سب عاجزی کرنے والے، وہ عاجزی سے پاک. سب محتاج، وہ غنی عربی میں اور داتا فارسی میں. میرے عزیز دوستوں، خوب سمجھتے تھے اصحاب رسول، اللہ جو مانگ رہا ہے، اللہ جو آج ہم سے کچھ لینا چاہ رہا ہے، یہ اس کے پیار کی باتیں ہیں، ورنہ وہ ہمارا محتاج تھوڑی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا اللہ کے رسول، میرے رب نے جو کچھ مجھے دیا ہے اس کا نصف بچوں کے لیے اور نصف اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہوں، قبول فرمائیے. اب کسی نے تہائی، کسی نے چوتھائی. صدیق اکبر نے گھر میں سوئی نہ چھوڑی. سیدنا عثمان ابن عفان نے آج کے دن عشق کا نیا باب ترتیب دیا. رحمت عالم فرمانے لگے ہمیں اونٹ بھی چاہیے، غلہ بھی، تو تم میں سے اس حوالے سے کون ایثار کرے گا؟ عثمان ابن عفان نگاہ یار کا سامنا کرتے ہوئے کھڑے ہوئے، عرض کیا 300 غلے سے لگا ہوا اونٹ قبول فرمائیے. رحمت عالم نے جو دیکھا کوئی اور دوڑتے ہوئے نگاہ محبوب کے سامنے آئے، عرض کیا 300 غلے سے لگا ہوا اونٹ اور قبول فرمائیے.
رحمت عالم نے یوں دیکھا کوئی اور، تو دوڑتے ہوئے نگاہ رسول کے سامنے عرض کیا 300 غلے سے لگا ہوا اونٹ اور قبول فرمائیے، 70 جنگی تربیت یافتہ گھوڑے قبول فرمائیے، 10,000 دینار زر سرخ قبول فرمائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن 2 جملے ایسے فرمائے کہ تاریخ ان پہ قربان جائے۔ اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ، یا اللہ میں فرش پہ راضی ہو گیا ہوں، عثمان سے تو عرش پہ راضی ہو جا۔ پھر ایک جملہ اور فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کو دنیا کی کوئی بات نقصان نہیں پہنچائے گی، یہ یقینی جنتی ہے، میں اس کے جنتی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ کینیڈا میں ایک نوجوان کھڑے ہو کے کہنے لگا فریڈم دے دیا، رسول اللہ نے فریڈم دے دیا کہ جو چاہے کرو، جنت میں تو ضرور جاؤ گے۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، فریڈم نہیں دیا، اظہار کانفیڈنس کیا، اظہار اعتماد کیا کہ میں تیری تربیت کر چکا ہوں عثمان، زمانہ کتنا ہی کوشش کرے لیکن مجھے یقین ہے کہ تو جنت کے راستے سے نہیں ہٹے گا۔ یہ کانفیڈنس کا اظہار ہو رہا ہے، فریڈم نہیں ملا۔ یہاں ایک پہلو مجھ سے رہ گیا ہے، ابھی ایڈجسٹ کر دیتا ہوں۔ دشمن نے اپنے جاسوس بھیجے تھے کہ جاؤ مدینہ کو واچ کر کے مجھے بتاؤ کہ میری دھمکی کے بعد مسلمانوں پہ کیا گزری۔ سو سکتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے بھی ہیں، مدینہ کو واچ کرو، مجھے رپورٹ دو کہ مسلمانوں پہ کیا گزری۔ چنانچہ دشمن کے جاسوس اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ صحن مسجد نبوی میں آسمان ہدایت کے سراج منیر کے ارد نجوم ہدایت کے اثار اور قربانی کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ دور سے کھڑے ہوئے ایک خاتون اپنا شیر خوار بچہ لائی، کہنے لگی اللہ کے رسول، یہ میرے مرحوم شوہر کی امانت ہے۔ آپ کی آواز میرے غریب خانے میں بھی آئی تو گھر میں نہ سونا ہے نہ چاندی، نہ غلہ ہے نہ مویشی، تو میں کیا لاتی؟ میرے ضمیر نے مجھے مجبور کیا کہ جب رسول اور اس کا خدا پکارے تو پھر محبوب چیز لاؤ، متاع قلب و جگر لائی ہوں، اسی کو قبول کر لیجیے۔ رحمت عالم نے فرمایا یہ بچہ کیا کریں گے ہم، یہ تو نہ تیر چلا سکتا ہے نہ تلوار۔ کہنے لگی اللہ کے رسول تیر چلانے کے لیے تھوڑی لائی ہوں، تیر کھانے کے لیے لائی۔ جب دشمن آپ پہ تیر برسائے تو میرے لخت جگر کو ڈیفنس شیلڈ کے طور پہ سامنے کیا جائے، سب تیر اسے لگ جائیں، کوئی آپ تک نہ پہنچنے پائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں محبت کے آنسو چمکنے لگے۔ فرمایا وہ قومیں کبھی رسوا نہیں ہوگی جن کے ہاں ایسی مائیں موجود ہوں، بیٹے کو دعائیں دی، اللہ اسے کام کی زندگی عطا فرمائے۔ اب جو دشمن کے جاسوس کھڑے تھے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ روم پہنچے اور اپنے بادشاہ کو رپورٹ دی، سر ہم دیکھ کے آئے ہیں مدینہ، واچ کر کے آئے ہیں مدینے کو۔ اس نے کہا پھر کیا امپریشن ہے تمہارا؟ کہنے لگے امپریشن یہ ہے کہ پروگرام پوسٹ پون، مسلمانوں پر حملہ کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ کہتا ہے کیوں؟ مسلمان تعداد میں ہم سے زیادہ ہے؟ کہنے لگے نہیں، تعداد میں زیادہ نہیں ہے۔ پوچھا مسلمانوں کے پاس اسلحہ زیادہ ہے؟ یعنی اسلحے کی بات بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ کے ہاں تو پہاڑ ہے اسلحے کے، وہاں تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ پوچھا پھر وہ پہلوان ہیں، موٹے تازے ہیں؟ نہیں، 4 من کے جانور تم ہو، وہ تو سوکھے ساکھے سے ہیں۔ کہا پھر میں پروگرام کیوں ملتوی کروں؟ میں عالمی یہود و نصارہ کو بلا بیٹھا ہوں، عالمی صہیونیت کو میں بلا بیٹھا ہوں، اب اگر میں ارادہ ملتوی کر دوں تو میری ناک کٹ جائے، تم ظالموں مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں سر، رسوا نہیں کرنا چاہتے، شوق ہے خودکشی کا، ضرور کیجئے، ہم تو جو کچھ دیکھ کے آئے ہیں دیانتاً اپنا تاثر بتا رہے ہیں۔ بادشاہ جی لڑائی تو اس سے کی جائے، جنگ تو اس سے کی جائے جو موت سے ڈرتا ہو۔ انسانی زندگی میں سب سے بڑی دھمکی کیا ہے؟ میں تیری جان لے لوں گا، بس آئی ول کل یو، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہم جو قوم دیکھ کے آئے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتی، موت اس سے ڈرتی ہے۔ ہم نے لیڈر
محمد جیسا لیڈر نہیں دیکھا اور صحابہ جیسے ورکر نہیں دیکھے. تو طے کیا ہوا گجرانوالہ کے روشن ضمیر؟ معلوم ہے کیا ہوا؟ دشمن نے ارادہ ملتوی کر دیا. خدا کی قسم پڑے آپ اپنے شاندار بازی کا مطالعہ کریں, آپ اپنی تاریخ کو اٹھائیں. دشمن نے یہ ریکارڈ سن کر ارادہ ملتوی کر دیا. یہ ہے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. یہ ہے توحید کہ تم اپنے گھر میں اتنے مضبوط ہو گئے کہ دشمن ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی کانپتا نظر آئے. جیسے ہم ہیں, ہم اپنے گھر میں ڈش اینٹینا کے ذریعے اور دوسری چیزوں کے ذریعے اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ دشمن کانپتا ہوا نظر آ رہا ہے. لائٹ خوش ناراض تو نہیں ہو جائیں گے, اور اگر ہو بھی جائیں تو میں ایسی باتیں تھوڑی کر رہا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں. میرا ٹارگٹ آپ کو خوش کرنا نہیں ہے دوستو. میں تو اپنی برادری میں بیٹھا ہوں, اپنے بھائیوں میں بیٹھا ہوں. تو ظاہر ہے اچھا انسان اپنی گریبان میں ضرور چھاپتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کے ہم اپنے گریبان میں چھاپیں. لوگوں کا خیال ہے معاملات باہر کے ہیں, میرا خیال ہے سارا معاملہ اندر کا ہے. ہم بدلے ہیں وہ نہیں بدلا, خدا کی قسم ہم بدلے ہیں وہ نہیں بدلا. فرانس میں ایک جگہ میرا بیان ہو رہا تھا, نوجوان کھڑے ہو گئے, میں اپنے ماضی کو بیان کر رہا تھا. کہنے لگا شاہ صاحب وہ بھی مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان ہیں, ان کے ہاتھ میں بھی قرآن تھا, ہمارے ہاتھ میں بھی قرآن ہے. ان کا حکم تو ہوائیں مانتی تھی, ان کا حکم دریا مانتے تھے, ان کا حکم دھرتی مانتی تھی, وہ جنگل کے درندوں کو حکم دیتے تھے تو وہ مانتے تھے. ہماری بات تو بیویاں بھی نہیں مانتی. یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ بات ہے کہ وہ بائی چانس مسلمان تھے, ہم بائی چانس مسلمان. کمال مکر فی الاسداف ذرہ وفی فم العصا سارا سما. بارش کا وہی ڈراپ, وہی قطرہ جو سیب کے منہ میں جائے تو موتی بنتا ہے, وہی قطرہ سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بنتا. بات تو ظرف کی ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن نے بھی کئی قوموں کو بلند کر دیا, کئی قومیں قرآن کے ہوتے ہوئے غرق ہو گئی. اس کو ابو جہل سنتا ہے تو زندیق بنتا ہے, قرآن کو ابو بکر سنتا ہے تو صدیق بنتا ہے. یہ ظرف کی بات ہے, پہلے اپنا ظرف ٹھیک کیجیے. میں نے سنا ہے برتن صاف نہ ہو تو اچھا دودھ بھی خراب ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ برتن دودھ ڈالنے سے پہلے برتن صاف ہونا چاہیے نا. یہی فلسفہ ہے دعائے خلیل کا. جب اللہ کے حضور دعا مانگی نا, پسینے میں شراب ہو, اللہ کے گھر کو بنایا, پتھر اٹھا کے لائے, بیٹا لاتا ہے, باپ چنتا جاتا ہے, ابھی پسینہ نہیں سوکھا کہ مالک مکان سے مزدوری مانگ لی. ایسا ہی ہونا چاہیے نا. فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ہم نے دارالعلوم بنا دیا. اب اس کی آزادی کے لیے جو معلم آئے گا, جو مدرس آئے گا, جس کی حقانیت پر ایمان کا وعدہ ہم سے تو نے عالم ارواح میں لے لیا تھا, اپنا گھر بنانے والے مزدوروں کو مزدوری دے, تو مزدوری یہ ہے کہ ہمیں وہ جو تیرا آخری رسول آنے والا ہے اس گھر میں معلم بن کر وہی آخری رسول میری اولاد میں سے بھیج. یہ ہے میری مزدوری. تو پھر وہ یہاں آ کے کیا کرے گا؟ تعویذ گنڈے کی دکان کھولے گا. یتلو علیہم آیاتک, وہ یہاں آئے گا تو حیوانوں کو انسان بنائے گا, وہ یہاں آئے گا تو کنکر موتی بنیں گے, بکریوں کے چرواہے وارے سے تخت و تاج بنیں گے, اونٹوں کے چڑھانے والے انسانی قافلے کے سالار بنیں گے. زمانے کے امیین وہ زمانے کے معلمین بنیں گے. کوئی صداقت کا برہان بنے گا, کوئی عدالت کا برہان بنے گا, کوئی شرافت کی پہچان بنے گا, کوئی ولایت کا نشان بنے گا,
کوئی بصیرت و حکمت و شجاعت کا برہان بنے گا. الہ العالمین یتلو علیہم آیاتک، قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر ان کے احساس کا لوہا گرمائے گا، ان کے احساس کا لوہا گرمائے گا، پھر علم و حکمت کا دودھ ڈالے گا، پھر تزکیہ کے ہتھوڑے لگائے گا. یہ میری آرزو ہے. انک انت العزیز الحکیم. باقی عزت والا بھی تو ہے، حکمت والا بھی تو ہے. میری بات حرف آخر نہیں، تیری بات حرف آخر ہے. اگر مانگنے میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اصلاح کر دیجئے. رب العالمین نے فرمایا ہاں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. جو سے طلب میں باتیں تو آپ نے کہہ دی، لیکن ذرا ترتیب قابل اصلاح ہوئی، میں کر دیتا ہوں. تو نے کہا تلاوت کرے گا، پھر تعلیم میں کتاب و حکمت دے گا، پھر تزکیہ کرے گا. نام خلیل تلاوت کرے گا، پہلے تزکیہ کرے گا، دھلائی کرے گا، کٹائی کرے، زنگ اتارے گا، پھر علم و حکمت کا دودھ ڈالے گا. پہلے برتن صاف کرے گا، پہلے تزکیہ کے ہتھیلوں سے برتن صاف کرے گا، پھر جب علم و حکمت کا دودھ ڈالے گا تو ابو بکر عمر عثمان و علی جیسی کریم تیار ہو جائے گی. میرے عزیز دوستوں، آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ تعلیم تو ہے ہمارے ہاں، برتن صاف نہیں، تزکیہ کا اہتمام نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ دودھ بن نہیں رہا، بگڑ رہا ہے. پہلے علماء کم، علم زیادہ ہوتا تھا، اب علماء زیادہ، سٹائل 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 اور علم. پہلے ایک عالم کا نمائندہ ہوتا تھا، ایک عالم کا نمائندہ ہوتا، کبھی کبھی سنائی دیتا تھا کوئی دہلی میں محمد الیاس رہتا. جانتے ہو اسلام کو سنا ہے نا آپ نے؟ چلیے نام نہیں سنا تو کام تو دیکھا ہے نا آپ نے. آج جس کی جماعت 1 کروڑ انسان کے دل سے کفر کی آگ نکال کر محمد کے اسلام کی دھاریں ڈال چکی، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. دنیا بھر کے ہر کونے میں، اس سے اس کونے تک میں نے دیکھا محمد الیاس کی جماعت پوری کائنات میں اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہی. صرف امریکہ میں 20,000 مسلمان سالانہ، 20,000 انسان سالانہ اسلام قبول کر رہے ہیں. یہ کلنٹن جو بیچارہ کنفیوز ہے کہ مسلمان بڑے ٹیررسٹ ہو گئے، بڑے فنڈامنٹلسٹ ہو گئے ہیں، اس لیے کہ اس کے نیچے سے وہ زمین سرک رہی ہے. یہودی پریس اس کو کہتا ہے اگر مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہر سال اسلام قبول کرتے رہے تو میں بھی کچھ دنوں کے بعد یہاں پر انہیں کی حکومت ہو جائے. فرانس میں بچیوں نے جو وہیں پیدا ہوئی، گجرانوالہ کی بچیوں نے نہیں، فرانس میں جو بچیاں پیدا ہوئی اور اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ مسلمان ہو چکی ہیں، انہوں نے جلوس نکالے، انہوں نے ڈیمانڈ کی نتنا سے ہم سکولوں میں ننگے سر نہیں جائیں. پاگل ہو گئے وہ تو. نتنا یعنی فحاشی کا عالمی مرکز، فرانس تو پوری دنیا کو سکھاتا ہے کہ حیوانیت کیسے ہوتی ہے. اس نے کہا یہاں کی بیٹیاں مطالبہ کر رہی ہیں، یہاں کی بیٹیوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم ننگے سر نہیں جاتی. پوچھا اس نے کیوں؟ بچیوں نے کہا اس لیے کہ محمد کا دل دکھتا ہے. بس ایسی بات ہے اور ہم کچھ نہیں جانتے. رحمت عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہم سب کچھ برداشت کر سکتی ہیں لیکن رحمت عالم کا دل نہیں دکھائے گی. اب اس نے ویزے بن کر رکھے ہیں ہمارے، لیکن رب العالمین تو پھر جو چاہتا ہے کرتا ہے نا. وہاں اتنا کام ہو رہا ہے آپ کی دعاؤں سے کہ ہماری توقعات سے بھی زیادہ. اب آخری بات کہہ کے گھڑی نے 2 بھی بجا دیے، 2 منٹ بھی بجا دیے. معافی چاہتا ہوں، کہہ دو
حکمرانوں کو، یہ چاہے لپسٹک والی ہوں، چوڑیوں والی ہوں، مونچھوں والے ہوں، یا پلیٹ فارم صاف ہو، سب کو کہہ دیجئے نہ اللہ تمہارا محتاج ہے، نہ اس کا دین تمہارا محتاج ہے. خدا کی قسم اللہ کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا، اس کے دین کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا، اور تمہارا کچھ نہیں رہے گا. سمجھے؟ اگر اس کے دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے نا تو کراچی سے پشاور تک، کوئٹہ سے کشمیر تک انشاءاللہ اس ملک کا امن اور خوشحالی پوری دنیا میں مثال بنے گی. پھر امریکہ کے در پہ تم سوالی بن کر نہیں کھڑے ہوگے، امریکہ تمہارے در کا سوالی ہوگا. اور اگر تم نے دین کے ساتھ کھیل جاری رکھا، عجیب بات ہے، اس دن ایک وزیر صاحب میرے سامنے کہنے لگے علماء تعامل نہیں کرتے ورنہ ہم یہ کر دیں گے، اور میں نے کہا چپ رہیے، اس ملک کے بنتے ہی پہلا وزیر خارجہ تم نے قادیانی بنایا، پوچھا تھا علماء سے. اس ملک کا پہلا وزیر قانون تم نے ہندو بنایا، پوچھا تھا علماء سے. اس ملک پر آج تک تم نے برطانیہ کا دستور مسلط کر رکھا ہے، ہم سے پوچھا ہے. زبان آج تک انگریز کی تم نے مسلط کر رکھی ہے، ہم سے پوچھا ہے. اس ملک کا چیف جسٹس عیسائی ایئر کارڈیننس، اس ملک کا نظام تعلیم لارڈ میکالے کا بنایا ہوا، لندن لائبریری میں نے خود اس کا وہ پمفلٹ پڑھا ہے، لارڈ میکالے کا اس نے لکھا ہے. میں جو نظام تعلیم دے کے آیا ہوں اس کو پڑھنے والے اگر عیسائی نہ بنے تو مسلمان بھی نہیں رہیں گے. یہ ساری مصیبتیں تمہاری لائی ہوئی ہیں، علماء کو تم نے لڑا رکھا ہے. میرا کشتی شروع ہے جی، بچوں بچوں کھائی جاؤ تو روا پائی جاؤ. اسلام خطرے میں، دین خطرے میں، ہمیں برداشت کرو. کسی اسلام اور دین کا کوئی خطرہ نہیں. یہ بولے براز کے جو مجسمے ہیں انہی کو خطرہ ہے. اب اللہ کو کیا منظور ہے؟ فانتظروا انی معکم من المنتظرین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک منٹ. الواد الحق میرا میگزین ہے، میں نے پچھلے 4 سال سے قلم اٹھا لی اور یہ رسالہ لکھ رہا ہوں. اس کا ایڈیٹوریل میرا ہوتا ہے. اس کا ایڈیٹوریل ہے کراچی کو بوسنیا بننے سے بچائیے. اس میں میرے کچھ کینیڈا، امریکہ اور برطانیہ کے سفر کی روداد بھی ہے. اسے پڑھیے، آپ کو انشاءاللہ بہت ساری روشنی ملے گی. اور کچھ سمجھدار دوست جن کی سمجھ میں آ رہی میری بات اور وہ مجھ سے اس حوالے سے تعاون بھی کرنا چاہتے ہیں، ماہانہ اس کے خریدار بھی بنے، اپنا ایڈریس لکھوائیے. انشاءاللہ اس کا اگلا ایڈیشن تبلیغ نمبر کے حوالے سے آ رہا ہے اور وہ آپ کو رائے میں ملے گا انشاءاللہ العزیز. جو رائے کا اجتماع 17، 18، 19 کے لیے تیاری کیجیے. شاہ اللہ بخاری کی کچھ خطابتی جھلکیاں میں نے طالب علمی کے زمانے میں لکھی تھی. ہمارے پشاور کے دوستوں نے عثمانی لائبریری میں اس کو پھر شائع کر دیا. غالباً یہ 12واں ایڈیشن ہے، یہ بھی آپ کو ملے گا. سیرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ایک بیان ہوا تھا 10 سال پہلے کراچی میں نسبیلا چوک پر. اس کی افادیت کے پیش نظر اس کو بھی تحریر میں لا دیا گیا ہے. یہ بھی آپ کو دعا کے بعد ملیں گے آرام کے ساتھ، ان کو آپ لے سکیں گے. اب آپ ایک مرتبہ بیٹھ جائیں، میرا حکم ہے بائی آرڈر تشریف رکھیے. یعنی یہ آرڈر بھی دیکھیے کہ تشریف رکھیے. آرڈر میں تو جو نماز الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وكفر ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر لتتميم مكارم الاخلاق. ايها الناس اعبدوا الله وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب
وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار، أفضل الصحابة بالتحقيق، خليفة النبي بلا فصل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء ناصر العلم والهدى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على خديجة وحفصة وزينب وعائشة وأم حبيبة، وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وعلى السيدين السندين السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهم والباقين من العشرة المبشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين، اللهم لعن الكفرة والمنافقين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعظم وجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. صفحے سیدھی رکھنے کا خاص خیال فرمائیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا على صراط المستقيم وارزقنا بما تحب وترضى وألف بين قلوبنا كما ألفت بين الأرض الصالحين. يا رب العالمين الإسلام في المجتمع أبين ما بدأنا من الذنوب والجهل في السبيل السلام. يا رب العالمين فلسطين في مسلمانوں کی مدد فرما. افغانستان کے مسلمانوں کو تعاون کی سازشوں سے نجات عطا فرما. ہمارے شہید بھائیوں کی مدد فرما. بوسنیا کے مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں فرزندان اسلام تعاون کی سازشوں سے نظردار ہے یا رب العالمین سب کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما. اپنے عزیز پاکستان کو قرآن و سنت کا مبین آئین عطا کر کے دور خلافت راستہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا فرما کر امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. اے اللہ پاکستان کو اندرون و بیرون خطرات سے محفوظ فرما. یا رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے جس سے عدل نہیں فضل کے توقع ہیں ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہر قسم سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. گمراہوں کو ہدایت نصیب فرما. جو پریشان ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما. یا رب العالمین اپنے در کی لذت اور اپنے محبوب کی اطاعت کا ذوق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی